بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل اور یقین کے واقعات۔ دوستو، آج کمی ہے بھروسے کی، توکل کی اور تقوی کی۔ ہر وقت ہماری نظر ظاہری اسباب پر رہتی ہے، اس لیے ہم روزی کے مسئلے میں بڑا پریشان رہتے ہیں۔ ہمارا پڑھنا پڑھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ بننا، سب تعلیمات کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ روزی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقدر کر دیا ہے، اس لیے آدمی سب چیزوں کو اسباب کی حد تک سمجھیں، جس طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اشعری اور ابو مالک رضی اللہ عنہما وغیرہ کے حوالے سے قبیلہ اشعرین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ قبیلہ اشعرین کے کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ ہمارے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام کر دیں۔ یہ آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو اس آدمی کو یہ آیت سن کر یہ خیال آیا، جب اللہ نے سب جانداروں کی روزی اپنے ذمے لے لیا ہے تو پھر ہم قبیلہ اشعرین والے بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں ہیں، وہ ضرور ہمیں بھی روزی دیں گے۔ یہ خیال کر کے یہ آدمی وہیں سے واپس ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا کچھ بھی حال نہیں سنایا، بلکہ واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ چنانچہ اشعرین ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ہمارے قاصد نے ہماری حسب منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری حاجت کا ذکر کر دیا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہوگا۔ چنانچہ سب اشعرین اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے اور انتظار میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ آئے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ایک بڑے سے برتن کو لے کر آ رہے ہیں جس میں گوشت اور روٹیاں ہیں۔ وہ دونوں آدمی
اس بڑے سے برتن کو جس میں گوشت اور روٹیاں ہیں قبیلہ اشعرین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر بھی بہت کچھ بچ گیا، تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف کر لیں، خرچ کر لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے دونوں آدمیوں کو یہ کھانا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، اور خود بھی تمام کا تمام قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جا کر عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ تھا اور بہت زیادہ نفیس اور لذیذ بھی تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو تمہارے پاس کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب قبیلہ اشعرین نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، جس سے ہم نے یہ سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں بھیجا بلکہ اس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مادیات کی طرف نہیں رہتی تھی، بلکہ آپ کی نظر آخرت کی طرف رہتی تھی۔ تقوی اور توکل پیش نظر رہتا تھا، ہر چیز کے آنے جانے کا یقین اللہ پر تھا، جو کچھ بھی آتا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر جا رہے تھے۔ راستے میں سردی محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں آگ کے بجائے تجلیات الہی سامنے آ گئیں اور ان کو نبوت اور رسالت عطا ہو کر فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ہو گیا۔ تو خیال آیا، میں اپنی بیوی کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کا کفیل کون ہوگا؟ اس خیال کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کے چٹان پر لکڑی مارو۔ انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر نکل آیا۔ حکم ہوا اس پر بھی لکڑی مارو۔ چنانچہ اس پتھر پر لکڑی ماری تو پتھر بھی پھٹا، اس کے اندر سے ایک تیسرا پتھر نکل آیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر تیسری مرتبہ حکم ہوا اس پر بھی مارو۔ چنانچہ یہ تیسرا پتھر پھٹا اور اس تیسرے پتھر کے اندر سے ایک جانور نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا، پتھر اور پتھر کے اندر پتھر اور پتھر کے اندر جانور اور اس کے منہ میں ہری پتی، یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اندھیرا اور اندھیرا، اندھیرے میں جانور، اس کے منہ میں ہرا پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھ اے موسیٰ، جب ہم یہاں پتھر کے اندر روزی پہنچا رہے ہیں، کیا تیری اہلیہ محترمہ کو روزی نہیں پہنچائیں گے؟ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین کامل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے تھا، مگر مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ سیدھے مصر پہنچ گئے، بیوی کو بتایا بھی نہیں کہ میں مصر جا رہا ہوں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توکل اور یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ دوستو، مجھے آج اس مجلس میں اس موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا۔ صاحب مشکات نے باب التوکل والصبر کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھر والوں کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر والے فخر و فاقہ کی حالت میں ہیں، تو وہ مارے شرم کے جنگل کی طرف نکل گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرے اور یکسوئی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرض و مناجات کرے۔ ادھر جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ شوہر شرم کی وجہ سے باہر چلا گیا ہے تو بیوی اٹھی اور چکی کے پاس گئی اور چکی کو پاک صاف کر لیا، اس امید پر کہ شوہر باہر سے آئے گا تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے گا، اس کو پیس کر روٹیاں پکا لوں گی۔ پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا، اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ تو بہترین روزی دینے والا ہے، ہمیں بہترین روزی عطا فرما۔ دعا کرنے کے بعد اس بیوی نے نظر اٹھا کر دیکھا، چکی چل رہی ہے،
چکی سے آٹا نکل رہا ہے۔ پھر یہ بیوی تنور کے پاس گئی، جا کر دیکھتی کیا ہے، تنور میں روٹیاں خود بخود پک رہی ہیں اور خود بخود باہر آ رہی ہیں۔ بیوی نے روٹیاں اٹھا کر رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض و مناجات کر کے شوہر جنگل سے آیا، آ کر دیکھتا کیا ہے، روٹیاں ہی روٹیاں تیار ہیں۔ بیوی سے معلوم کیا، کیا میرے چلے جانے کے بعد کہیں سے کچھ غلہ وغیرہ آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، مگر عام طریقے کے مطابق کسی انسان نے ہمیں لا کر نہیں دیا ہے، بلکہ یہ روزی محض غیب سے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ شوہر نے جب بات سنی تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور وہ سن کر سیدھا چکی کے پاس گیا۔ دیکھتا کیا ہے، چکی چل رہی ہے، غلہ پس رہا ہے، غلہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ چکی کا پاٹ اٹھا کر دیکھا، چکی بند ہو گئی۔ جو غیبی کرشمہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، جان لو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اگر وہ آدمی اس چکی کو نہ اٹھاتا تو وہ چکی مسلسل قیامت کے دن تک برابر چلتی رہتی اور اس سے متواتر برابر آٹا نکلتا رہتا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے اللہ سے مانگنے کا اثر کہ آدمی اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اس سے مانگے، وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز حضرات و خواتین، آج جمعہ کا دن ہے۔ احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن درود شریف کے بڑے خاص فضائل وارد ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آخرت کی تیاری کے لحاظ سے آخرت کے لیے ایک بڑا ذخیرہ بنانے کا یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ اس وقت کم سے کم ایک بار نقد ہم درود شریف پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔